السلام علیکم یا علی مدد، ہم کیا ہے انبیاء نے کہا یا علی مدد۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز عاشوراء قبل از وقت بی بی کا علم برآمد ہونے سے متعلق مجھ پر مختلف گوشوں سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں نے بی بی کا علم 11 بجے کھلوا دیا ہے۔ یہ ایک منصوبہ بند مہم ہے جو چلائی جا رہی ہے، اور جو الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے علم نکلوایا ہے تو یقیناً یقین ہوگا تو میری ان سب سے، ان تمام سے جو یہ الزام میں شریک ہیں یا لگائے ہیں وہ وقت مقرر کر لیں، شہزادی کونین کی بارگاہ علاوہ بی بی میں تشریف لائیں، جس کمرے میں بی بی کا علم محفوظ ہے اسی کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھیں اور یہ کہیں کہ شوکت بھائی یہ علم آپ نے 11 بجے نکلوایا ہے۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ یہ علم اسی دروازے پر ہاتھ رکھ کے کہ علم میں نہیں نکلوایا ہے، نہ ہی اس کے نکلنے میں میرا کوئی انوالومنٹ ہے۔ عزیزو، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ بہت ہی سوچی سمجھی سازش ہے، اس کے پیچھے صدائے حسینی اور ان کے حواری پورا زور لگائے ہوئے ہیں۔ میں ان کی بھی سازش کو بے نقاب کروں گا، انہیں مجھے تکلیف کیوں ہے یہ بھی آپ سے بتاؤں گا، مجھ سے ان کو تکلیف کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جائیں بی بی کا علم کے مجاور متولی نظام ٹرسٹ علم بردار سے پوچھیں کہ 11 بجے علم نکلوانے میں کیا نجف علی شوکت صاحب کا کوئی ہاتھ ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو مجبور کیا ہے؟ کیا آپ کے مراسم میں مداخلت کی ہے؟ اور وہ بھی اسی دروازے پر ہاتھ رکھ کے بیان دیں۔ جب یہ بات آ جائے گی سامنے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر وہ بھی قسم کھاتے ہیں، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے نہیں نکلوایا، وہ کھاتے ہیں کہ میں نکلوایا ہوں، تو اس کا فیصلہ شہزادی کونین پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے 11 اگست کو حکومت کی جانب سے ایک اجلاس طلب ہوا تھا۔ اس اجلاس میں کون کون تھے یہ سب آپ جانتے ہیں، دہرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بی بی کے علم سے متعلق یہ بات آئی تھی، اس وقت میں نے احتجاج کیا تھا کہ بی بی کا علم ہر صورت میں نکلے گا اور جہاں ٹھنڈا ہوتا تھا وہیں ٹھنڈا کیا جائے گا۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، خبر ہے جس میں میرا اسٹیٹمنٹ ہے، بی بی کا علم ول بی ٹیکن آؤٹ آن عاشوراء، یہ ہیڈ لائن ہے اس کی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے واضح کر دیا تھا، حکومت سے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ بی بی کا علم ہاتھی پر نہ نکلنے کی اجازت دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن آلٹرنیٹ آپ سوچیے کہ بی بی کا علم نکلے گا کیسے، اور نکلنا چاہیے۔ میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ یہ بھی بتا دیا تھا کہ بی بی کا علم ہاتھی پر نکلنا ناممکن ہے اور جلوس کا نکلنا بھی ناممکن ہے۔ کیا ہے صاف گوئی صحیح بات نہیں ہے؟ قوم کو میں نے دھوکہ دیا یا آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ 19 دن پہلے میں نے بتایا عاشورے کے جلوس سے۔ اب آئیے آگے، حکومت نے ہم سے 2 دن کا ٹائم مانگا تھا، 2 دن جا کے 4 دن ہو گئے، وقت دیجیے ہم کو، ٹھیک ہے دیے۔ اس کے بعد وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجہ علم وغیرہ آپ نہیں بٹھا سکتے۔ اسی وقت میں نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ ہر صورت میں علم مبارک عاشور خانہ جات میں استعمال کیے جائیں گے اور برابر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ ایک طرف ان کا اسٹیٹمنٹ دکھایا گیا، ایک طرف میرا اسٹیٹمنٹ دکھایا گیا۔ اس کے 2 دن 3 دن بعد پھر گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آئی، گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کا بھی ہم نے خیر مقدم کیا۔ چلو اس کے بہت اچھی بات ہے کہ عاشورہ سے متعلق گورنمنٹ نے 11 پوائنٹ اس میں شامل کیے ہیں،
6 پوائنٹ جو تھے وہ پورے جنرل تھے، اس کا بھی ہم نے خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد آ گئی کہ بعض سبیلوں کی، سبیلیں لگانے دی نہیں جا رہی تھی، جو سبیلیں لگائے تھے ان کے فوٹوز کھینچے جا رہے تھے، اٹھانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ اس وقت میں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ آپ لوگ سبیلیں لگائیے، آرام سے لگائیے، اگر کوئی ریکارڈ پیدا ہوتی تو مجھ پیدا کیجیے۔ ماشاءاللہ سبیلیں لگی، وہ رونق یہ لگے سبیلوں کی، یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ پہلے ہی دن میں نے 11 تاریخ کے دن یہ بھی بات کہی تھی، اور 2 محرم اور 3 محرم کی میں نے بات کہی تھی، جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی مجالس آن لائن کیجیے۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ مرکزی مجالس کا آن لائن ہونا بہت مشکل کام ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم ہر صورت میں مرکزی مجالس جیسے کرنا تھا ویسے کریں گے۔ ویسے ہی ہوا، بعض لوگ جو مرکزی مجالس کے مختصر پیمانے پہ کر لیے یا آن لائن کر لیے ان کا اختیار ہے، لیکن جو مرکزی مجالس ہونے سے بھرا ہوئے، جیسے میں نے محرم سے پہلے بتا دیا تھا ہماری مرکزی انجمن کے بھی عہدیداروں کو کہ ہر صورت میں بارگاہ کا ماتم ہوگا۔ بار بار عباس صاحب پوچھے تھے بارگاہ کا ماتم، بالکل بارگاہ کا ماتم ہوگا، 8 کا بھی ہوگا، 10 کا بھی ہوگا، 9 محرم کا بھی ماتم ہوگا، 10 محرم کا بھی ماتم ہوگا۔ جیسے جیسے گائیڈ لائن آتے جائیں گے، ہم کیا کرنا ہے ہم اس میں فیصلہ کرتے جائیں گے، لیکن ماتم ہر صورت میں ہوگا، یہ میں نے پہلے بتا چکا۔ آئیے 10 محرم کی بہت ہی قدیم اور مجلس پرسا جو بال سٹی کھیت میں برپا ہوتی ہے، جس کو حیدر علی صاحب خطاب کرتے ہیں، اس مجلس سے متعلق جو مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، وہ تنظیم نے پولیس میں درخواست دی تھی، انہوں نے ان کی درخواست کو ریفیوز کر دیا۔ جب یہ ڈیرا وغیرہ وہاں پہ ڈالنے کی بات آئی لگائے تو پولیس نے آ کے روک دیا، مداخلت کیا۔ مولانا حیدر علی صاحب قبلہ نے مسرت پیدا کیا، کہا کہ شوکت ایسی بات ہے، ہم کریں یا نہ کریں، کیا کریں، سلسلے آپ کی کیا رائے؟ قبلہ ہم نے پہلے کہہ دیا کہ مرکزی مجالس ہمارے جیسے ہوتے تھے ویسے ہوں گے، اس میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، میرا اعلان تھا کھلم کھلا، آپ انعقاد کیجئے، مجھے جہاں نمائندگی کرنا میں نے نمائندگی کی، آپ جائیے مولانا سے پوچھ لیجیے، اسی وقت بلا کہ آپ تیاری کیجیے، تیاری کیے، پورے خناتیں لگیں گے، شاملیں لگیں ماشاءاللہ، اسی شان و شوکت سے مجلس پرسا منعقد ہوئی، ہزاروں مومنین نے اس میں اپنے اشک بہائے، اسی طرح شام غریباں کی بھی مجلس منعقد ہوئی۔ یہ کارنامے ہم لوگوں نے انجام دیے، ہماری مرکزی انجمن رمضان، یہ میری گورنر کو میرے تائید ہے، میرے پورے ماتمداروں کے انجمن کے، انہوں نے سب کی طاقت بن کر یہ کام کیا۔ کیا یہ میرا کام غلط ہے؟ یا جو یہ ٹولہ چلا رہا ہے مہم، یا ان لوگوں میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے تو آپ پوچھیے، بتائیے مجھے، ایک اسٹیٹمنٹ بتائیے ان کا، ایک چیز بتائیے انہوں نے کس مسئلے پہ کوئی چیز کی ہے، کچھ نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی مہم ہے، میں آپ کو آگے چل کر ابھی بتاتا ہوں کہ سدائے حسین جعفر صاحب کو مجھ سے جیلسی یا دشمنی کیوں ہے۔ مومنین کرام، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سدائے حسینی کے جعفر کو ہم سے دشمنی یا جیلسی کیوں ہے۔ 2002 یا 3 کی بات ہے، ان کے آقا مولانا تقی رضا عابدی جو اس وقت تنظیم جعفری کے صدر تھے اور یہ جنرل سیکرٹری تھے، فرت نگر میں 22 محرم کو ایک مجلس پڑھ رہے تھے۔ اس مجلس میں ہم لوگ بھی شریک تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے فروغ زاری پر کافی نکتہ چینی کی، گھرے گھر مجالس کی مخالفت کی، اجتماعی مجالس مقرر کرنے کی بات کی، جبکہ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا کلچر ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر گھر میں عزا ہو، ہر گھر میں ماتم ہو۔ جب ہم ان کے تقریر سنے کہ ان کی تقریر ہمارے عقیدوں سے میل نہیں کھاتی، ہم لوگ اٹھ گئے، اٹھ کے سیدھا باہر نکل گئے اور اعلان کر دیے کہ جہاں بھی یہ تقریر کریں گے ہم وہاں دوری اختیار کریں گے جانے سے۔ یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ اس کے بعد 2003 تھا شاید، مولانا ابو طالب صاحب کا جب مسئلہ آیا تو رضا آغا صاحب کے گھر میں پورے علماء کرام کی ذاکرین کی اجلاس ہوا، جس میں سب نے ابو طالب صاحب کا سے دوری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مرکزی انجمن کو بھی لیٹر آیا کہ ان سے دوری اختیار کی جائے، سب نے اس کو مانا، علماء کرام کا حکم ہے۔ اس وقت تقی رضا عابدی بھی اس پر دستخط کیے تھے ابو طالب صاحب کے مخالف میں، لیکن چند دن بعد ہی یو ٹرن لے لیے اور فوری جا کے ابو طالب صاحب کے خیمے میں مل گئے۔ کوئی بات نہیں، ان کا اختیار ہے، جائیں وہ ملے، ہم مجھ سے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طریقے کی سازش تھی، ان کی سازش تھی۔ ان کو بہت بڑی تکلیف ہوئی کہ ہم نے ان کا مخاطبہ کیا۔ اس کے بعد مرکزی انجمن کی میٹنگ میں بھی
باقاعدہ طور پر انہوں جہاں مجلس پڑھیں گے وہاں ماتم نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ان کو اور زیادہ تکلیف ہو گئی. صدا حسینی کے جعفر صاحب اپنے آقا کی یہ توہین شاید برداشت نہیں کر سکے، اس لیے ٹھان لیے تھے کہ کسی نہ کسی موقع ملے تو ہمارے درمیان آئیں گے، ہمارا لباس اوڑھ کر آئیں گے اور ہم ہمدرد بنائیں گے اور دراڑا پیدا کریں گے. جیسے ایک جاسوس کیا کرتا ہے اسی طریقے کا کام کرتے رہے. پھر اخبار آپ نکالے. جب آپ اخبار نکالے تو آپ نے مولانا رضا آغا صاحب کی توہین کی، مولانا حیدر آغا صاحب کی اور مولانا ابوالقاسم صاحب کی، مولانا وحید الدین صاحب کی، سب کی تصدیق کی. یہ کہا کہ نہیں یہ صحافت ہے، ہم کو اس میں جو حق ہے لکھنا پڑا. اچھا آپ کی نظر میں حق ہے، لکھیے. اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ان کے آقا مولانا تقی رضا عابدی کو حال ہی میں کورٹ سے سزا یا پھر جرمانہ، تو انہوں نے سزا بچنے کے لیے جرمانہ بھر دیا. کیا صدائے حسینی میں خبر چھاپے؟ یہ تو باکس آئٹم تھا، چھاپے یہ نہیں چھاپے. پھر ان کے ساتھ خونی ماتم کی مخالفت کرنے پر جدہ میں کئی شیعہ نوجوانوں نے حیدرآباد کے ان سے بحث و تکرار کی. جاننا چاہا تو مناسب جواب نہیں دے سکے. ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کیا ہوا، کس حالت میں آیا، ماما کہاں چھوڑ کے آئے، یہ خبر شائع کیے وہ لوگ؟ نہیں کیے. کیوں نہیں کیے بھائی؟ آپ تو بہت ایماندار جرنلسٹ ہیں، ایماندار آپ جو صحافی ہے، کیوں نہیں شائع کیا اب یہ چیز؟ جہاں مطلب آتا نہیں. ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نجف علی شوکت صاحب پر لعنتوں کا سلسلہ جاری ہے. میں تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس تاریخ سے آپ توہین نامے شروع کیے تھے ہمارے خیموں میں داخل ہو کر، اس تاریخ سے لے کے یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ آپ پہ لعنتوں کا سلسلہ چلا ہے. برائے مہربانی اس کو بھی چھاپ دیجئے کہ جعفر حسین ایڈیٹر صدا حسینی پر لعنتوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے. اگر آپ میں ایمانداری ہے آپ ایڈیٹر چھاپیے. کیوں نہیں چھاپ رہے ہیں آپ؟ کب تک آپ یہ لباس دوڑ کے ہمارے مومنین کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے؟ دراصل ماتمیوں سنو میری بات، خبردار ہو جاؤ. یہ بہت بڑی سازش ہے ان کی. آپ ان کے چکر میں نہ آئیں. آپ کو جو سوال کرنا ہے مجھ سے، میں نے مرکزی انجمن کے گروپ پر بھی لکھ دیا ہے کہ آپ آئیں، تحریری طور پر مجھ سے پوچھیں، میں تحریری طور پر جواب دوں تاکہ آپ کے پاس بھی ڈاکومنٹ جواب رہے. کوئی مکرے نہ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ نہیں کہا. آپ لوگ آئیں، میں تشفی بخش آپ کو جواب دوں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی سازش ہے آپ لوگوں میں دراڑا پیدا کرنے کی، ماتم دار میں دراڑا پیدا کرنے کی. خدا کے واسطے اب ان کے اہل کار نہ بنے، ان کی چیزوں پر باتوں میں نہ آئے. ابھی آپ کو اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ماتم داروں، عزاداروں، میں آپ سے مخاطب ہوں، سنیے میری بات. میں سنا ہوں کہ چولہ بدلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں خونی ماتم کا مخالف نہیں ہوں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں محرم سے قبل ان کے پاس آرٹیکل شائع ہوتے تھے کہ خونی ماتم فعل حرام ہے. شائع ہوتے نہیں ہوتے تھے؟ پوچھیے ان سے. مجھے بڑی حیرت ہے. یہ بول رہے ہیں کہ میں خونی ماتم کا مخالف نہیں ہوں اور آقا سستانی کا فالوور ہوں اور آقا سستانی کی تقلید میں ہوں. آقا خامنی کا میں فالوور ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے آقا خامنی تو سیدھی بات ہے کہ خون کے ماتم کے مخالف ہے اور سستانی صاحب تو خون کے ماتم کی تائید میں ہے. یہ چیز ہے. تو آپ ایک طرف تائید کی بات کرتے ہیں، جو خامنی صاحب کے فالوور ہے ان کے فالوور آپ بتا رہے ہیں جو خونی ماتم مخاطب ہے، مخالف ہے. ٹھیک ہے، آپ کس کے فالوور ہے اور کس کے مخالف ہے یہ ابھی واضح ہو جائے گا. بولا یہ 12 محرم کو جو شائع ہوا ہے 10 محرم کی نیوز کے تعلق سے، یہ اخبار دیکھیے آپ، تصاویر دیکھیے آپ. میرا ایک سوال ہے ان سے، جبکہ ہر اخبار چاہے وہ سکھوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، کسی کا ہو، کرانیکل ہو، تیلگو اخبار ہو، ہندی اخبار ہو، سب عزاداروں کی خونی ماتم کی تصویریں ڈالتے ہیں. کہ آپ نے کوئی تصویر چھاپی ہے خونی ماتم داروں کی خونی ماتم کرتے ہوئے؟ بتا دیجیے آپ. اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ کتنا بڑا خونی ماتم کا شخص دشمن ہے. صحافت اگر ہے بھی تو آپ کو چھاپنا اس لیے کہ جو ایونٹ ہو، ایونٹ چھاپنا صحافت کا کام ہے، اپنا عقیدہ چھاپنا اس کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں ہے تمہارے اخبار میں ہماری خبریں شائع ہوئی؟ کیوں نہیں تمہارے اخبار میں خونی ماتم کی تصویریں شائع ہوئی؟ پوچھیے ان سے. بڑے بڑے دعوے دار بن رہے ہیں. آپ سمجھیے اس کی سازش کو. یہ آدمی بہت بڑا بہروپیہ ہے، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب میں آگے اور بھی بتاؤں گا کہ ان کو اور تکلیف مجھ سے یا ہماری پریس میڈیا ویب سائٹ سے کیوں ہوئی. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. عزیزان محترم، یہ ان کے روز عاشور کا اخبار ہے. ان کی اپنی خبر ہے جو ان کی تصویر کے ساتھ چھپی ہے. وہ لکھتے ہیں عاشورہ ظالموں کو بے نقاب کرتا ہے. خود بے نقاب ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ یہ شہزادی کا بڑا کرم ہے، اہل بیت کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے.
کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قلم سے بے نقاب ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مرضی ہے، اہل بیت کی بڑی مرضی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے انہوں بے نقاب ہوئے. یہ ان کی پہلی لہر پڑھ کے سنا رہا ہوں. یوم عاشورہ خون پر تلوار کی فتح کا دن ہے. یوم عاشورہ خون پر تلوار کی فتح کا دن ہے. خون کس کا بہا، تلوار کس کی چلی، آپ جانتے ہیں. بلا آگے سے یہ کیا لکھتے ہیں؟ مظلوم پر ظلم کی فتح کا دن ہے. مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا، آپ کو پتہ ہے. مظلوم پر ظلم کی فتح کا دن ہے. ان کی نظر میں مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا، ذرا تشریح کریں. یہ آپ کہتے ہیں. جب پریس میڈیا نے یہ خبر چھاپی کہ آپ معذرت خواہی کیجئے تو ان کو بہت بڑا چرکا لگا. 2 دن کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی. ٹائپنگ کی غلطی لفظ میں ہو سکتی ہے، سارے سنٹنس میں نہیں ہو سکتی. یہ کسی اور کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مومنین مومنات کو نہ بنائے. ماشاءاللہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں. لفظ میں ہو سکتی ٹائپنگ غلطی، پورے سنٹنس میں نہیں ہو سکتی. یہ دراصل جو ہے ایسا لگتا ہے مجھے، ہو سکتا ہے مبینہ طور پر یہ اپنے تفکیری ساتھیوں کو جن کی اکثر اتحاد کے بارے میں مند ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے لکھے. 2 دن تک وہ پڑھ کے خوش ہو کے بعد میں جب ان کو احتجاج شروع ہوا کہ بھئی یہ کیا لکھ دیا آپ، تو فوراً اس کی جو تصحیح کر رہے ہیں. اور تصحیح عقیدے میں نہیں ہوتی. آپ کا عقیدہ کھل کے آ گیا، پھر کیا تصحیح کر رہے ہیں آپ؟ اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا آپ کو؟ یہ چیز آپ لکھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ ہی ہے. آپ کھل کے آ گئے سامنے. ایک نہ ایک دن ایسا ظالم کو پچھتانا پڑتا نا، اپنے ہاتھ سے خود آپ کو لکھ لیے کہ روز عاشورہ ظالموں کو، آپ ظالم ہیں اس لیے آپ کو آ گیا. آپ کے ہاتھوں سے آپ خود لکھ رہے ہیں، ہم نہیں لکھ رہے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. جب ہماری نوش شاہوی اس کے بعد فوری ان کو خیالات دوسروں کو بولتے ہیں کہ 2 دن تک اخبار نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، میں نے اس میں کہا ہوگا کہ انقلاب کا لفظ میں استعمال کیا، کوئی بات نہیں، لیکن میں آپ کو پڑھ کے آپ کیا کر رہے تھے 2 دن تک؟ آپ خود اپنا اخبار نہیں پڑھتے. تو اس سے معلوم ہوتا آپ کا اخبار کا اسٹینڈرڈ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. میں کیوں پڑھوں؟ شاید آپ سیاست، اعتماد، منصف، رہنما وغیرہ پڑھتے ہوں گے، یہ کیا پڑھیں گے؟ لیکن دنیا نے آپ کو پڑھنے پہ مجبور کر دیا، مومنین نے. آپ اپنا اخبار پڑھے اور مجبور ہو کے تصحیح شروع کر دیے. پھر آپ بولتے ہیں کہ جو ہم مومن ہیں. کیسا ہوتے آپ؟ عزیزان محترم، روز عاشور بی بی کے علم کی برآمدی سے متعلق ایک آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر موجود تھا. وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہے، شہرہ بتانے سے قاصر ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ ڈیوٹی انجام دیتا تھا. تو میں بی بی کے علم کے مجاوروں سے اور علمبردار صاحب سے، نظام ٹرسٹ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بی بی کے علم کی ڈیوٹی دے رہے تھے ان کے پاس ان کے نام پتے ہیں. آپ بتائیے کہ وہ شخص کون ہے، یہ لڑکا کون ہے جو یہ بیان دے رہا ہے. وہ سامنے آئے، ان کو سامنے لائیے. جو ڈیوٹی انجام دے رہے تھے سب کو سامنے لائیے. سب سے اسٹیٹمنٹ لیجئے، وائس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا. اگر آپ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں تو پھر ہم کو قانونی کارروائی کرنی پڑے گی. یہ کیوں چھپائے؟ یہ سازش کا یہ بھی ایک مجھے حصہ لگتا ہے. وہ نوجوان ڈیوٹی کرا یا نہیں کرا ایسے بتا رہا ہے. کبھی کہتا ہے کہ میں اندر تھا، 9 بجے سے پہلے اندر تھا. کبھی کہتا ہے کہ گولڈی بھائی میرے کو باہر نکال دیے. کبھی کہتا ہے کہ چاروں طرف سے راستے میں کیا سیٹلائٹ سے دیکھ رہا تھا شخصی ساری چیزیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہے آپ اس کو سامنے لائیے. جو آپ کی ڈیوٹی کرنے والے رہے خود پتہ چل جائے گا کہ آدمی کون ہے. اور پھر اگر آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو ہم قانونی کارروائی کریں گے. دیکھیے، سوچئے کہ مومنین و مومنین اکرام کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے اس مسئلے سے. ایک مخصوص گروپ یہ کام کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہے اور کسی کو دیکھیے، جہاں تک بی بی کے علم کی سواری کا یا روز عاشور کا سوال ہے، ہم نے یا جس سے بھی عاشورے کو کامیاب بنانے کے، محرم کامیاب بنانے کے لیے عزاداری میں حصہ لیا ہے، یہ کسی کی انڈیویجول طاقت نہیں ہے. یہ شہزادی کونین کی دعا ہے. انہی کا مقصد. ہم لوگ صرف ذریعہ بنے ہیں، صرف ذریعہ. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز کر سکیں. بس پس پردہ بی بی کی دعا ہے، اہل بیت کی دعا ہے. وہی چاہتے تھے کہ عزا ہو، برپا ہو، سب کچھ ہو. ورنہ کس میں اتنی مجال ہے؟ اتنے خطرناک لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں کیا ہوا. حیدرآباد کے محرم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، نہ مجالس میں کمی ہوئی، نہ ماتموں میں کمی ہوئی. کچھ نہیں ہوا، بلکہ میرے حساب سے تو چند مجالس کا اضافہ ہی ہوا. میری انجمن کے حق تو میں بول سکتا ہوں، اور انجمنوں میں بھی نئے مجالس کا اضافہ ہوگا. بڑا کرم ہے شہزادی کونین کا. شکر ادا کی کہ حیدرآباد میں ایسا عاشورہ ہوا، ایسا محرم انشاءاللہ اور بھی جاری رہے گا. لیکن
اس کے پس پردہ جو لوگ ہیں ذرا ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ چیک کریے کہ کون لوگ ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ مقاصد کیا ہے، کیا مفادات حاصلہ کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ مفادات کیا ہے۔ آپ کو مومنین کو مومنات کو اس پہ غور کرنا ہے۔ بہت ہی سلیقے سے آپ کو یہ بھٹکایا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آپ خدا کے لیے گمراہ نہ ہو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری پوری آپ نے تقریر سن لی ہے، آپ خود ایک لفظ کا جائزہ لیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تصویر پر ڈال کے کوئی چیز لکھتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لکھ سکتے ہیں، آزادی ہے، جو کرنا کریں۔ قانون اپنا کام کرے گا، جب ضرورت پڑے گی ہم کو جو ایکشن لینا ہم لیں گے۔ ابھی تو ہم اور ڈیل چھوڑیں اور بیٹے کرو کہاں تک تم کو کیا کام کرنا ہے، یا وقت آئے گا جب میں شکنجہ کر سکیں گے، قانونی شکنجہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک اہم بات، روز عاشور جلوس نکلا، مجھ پر ایف آئی آر چیک ہوا کہ میں نے جلوس کا آرگنائزر ہوں۔ مجھ سے ایک ٹی وی چینل والوں نے سوال کیا کہ روز عاشورہ جو آپ کے اوپر کیس بک ہوا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ میں نے اپنا کام کیا، قانون نے اپنا کام کیا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے اپنا کام کیا، قانون نے اپنا کام کیا، جو ہوتا وہ دیکھا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں کھلا لکھا ہوا ہے، میرے ایف آئی آر میں پڑھی آپ کہ میں کمشنر آف پولیس کو یہ درخواست دے چکا تھا۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ بی بی کا عالم جہاں سے نکلے گا، جن راستوں سے جاتا تھا، جہاں ٹھنڈا ہوتا تھا وہیں ٹھنڈا ہوگا، اور ہم کثرت سے اس میں خونی ماتم کریں گے۔ ہم صاف صاف بول چکے تھے، میرے ایف آئی آر میں خود میرا ورشن، وہ لوگ میرے ورشن کو ڈالے ہیں۔ اس سے بڑھ کے میں آپ کو صاحب کہ خونی ماتم کا ہمدرد، آزاداری کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ٹولہ ہے جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے؟ آپ جائزہ لے لیں، بولا ایف آئی آر پڑھ کے جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شوکت خونی ماتم کا ماتم کو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، جیسا کہ میری تصویر میں ڈالا گیا، یا یہ ٹولہ کر رہا ہے۔ آپ جائزہ لے لیں ایف آئی آر پڑھ کے، اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری کچھ غلطی ہے، کچھ ہے، تو میں شہزادی کونین پہ چھوڑ دیتا ہوں۔